اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ سورۃ الاحقاف کی 35 نمبر آیت کی ہم نے تلاوت کی ہے، اور یہ لاسٹ آیت ہے اس سورت کی۔ اللہ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں کہ پیارے نبی آپ صبر کا دامن نہ چھوڑیں، اور مثال دی ہے اولو العزم پیغمبروں کی۔ اولو العزم پیغمبر کون سے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اولو العزم پیغمبروں میں شامل ہے، اور 5 یہ مشہور اولو العزم پیغمبر ہیں، پختہ عزم والے، عالی ہمت والے، استقامت والے، کہ جو کچھ مرضی ہو جائے بس اپنے مشن کے اوپر لگے ہوئے۔ ویسے تو یہ جمیع انبیاء کی اندر یہ صفت موجود تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس خاص وصف سے ان 5 پیغمبروں کو نوازا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 4 کی مثال دے کر فرمایا جا رہا ہے، اور پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں کیوں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ صبر کا دامن پکڑیں۔ ہود علیہ السلام قوم عاد کو درس دیتے رہے، واعظ کرتے رہے، انہوں نے استہزاء اور مذاق بھی اڑایا، اور پھر اللہ رب العزت نے تیز ترین آندھی طوفان بھیجا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ قوم جو کہتی تھی ہود علیہ السلام کو کہ لے آؤ عذاب، آپ نے عذاب کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اور اسی طرح دیگر نبیوں کا بھی تذکرہ، پھر اہل مکہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک، اور یہ سلوک دے کر اللہ رب العزت نے پیارے نبی کو فرمایا کہ جیسے پہلے نبیوں نے صبر کیا ہے آپ بھی صبر کریں، آپ جلد بازی نہ کریں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ آپ کو تو بہت فکر تھی، نبی سارے امت کے لیے فکر مند ہوتے ہیں اور غمخوار ہوتے ہیں، بالخصوص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق رہتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہاں تک فرما دیا فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کہ شاید پیارے نبی آپ اپنی جان ہی گنوا بیٹھیں گے اس فکر میں کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک اللہ رب العزت نے فرما دیا، آپ کو فکر لاحق رہتی تھی کہ امت جہنم سے بچ کر جنت کی طرف چلی جائے، گمراہی کے راستے سے نکل کر صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ عذاب کی جلدی بھی طلب نہ کریں اور فکر نہ کریں، آپ بس اپنا جو مشن ہے اس پر کاربند رہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے رہیں، آپ کا کام وہ صرف پہنچانا ہے، یہ باقی سب کچھ میرے رب کے اختیار میں، ہدایت دینا وغیرہ۔ بس آپ صبر کریں کما جیسے صبر کیا اولو العزم، عزم و ہمت والے، من الرسول رسولوں نے، جس طرح عزم و ہمت والے رسولوں نے صبر کیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، اللہ نے اسی لیے مثال دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کتنی تکالیف کا، کتنی مصائب کا اور امتحان کاٹے، آپ سنتے رہتے ہیں، وہ آزمائشوں سے، امتحانوں سے تسلسل کے ساتھ گزرے ہیں، لیکن ہمت نہیں آ رہی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ہے، اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی اذیتیں دی گئی، اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے، کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ
مما قالوا وكان عند الله وجيها. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی طرح طرح کے اعتراضات کیے گئے. اسی لیے اللہ رب العزت نے ان کی مثال دے کر فرمایا کہ ان رسولوں نے بھی صبر کیا. ولا اور نہ تستعجل آپ جلدی طلب کریں لہم ان کے لیے آپ جلدی طلب نہ کریں. کیا مطلب جلدی کہ اللہ ان پر عذاب لے ایمان نہیں لے کر آتے تو پھر اللہ عذاب لے آئے, ایسا آپ جلدی نہ کریں ان کے کہنے پر. کانہم گویا کہ وہ کافر, گویا کہ وہ لوگ اشارہ ہے ان ضمیر کافروں کی طرف لوٹ رہی ہے, ان منکروں کی طرف, ان مذاق اڑانے والوں کی طرف. گویا کہ وہ یوم جس دن یرونا وہ دیکھیں گے ما یوعدون اس کو جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. جب وہ عذاب آتا ہوا دیکھیں گے جس عذاب کا دنیا میں اللہ نے وعدہ کیا تھا اور جس عذاب کا یہ انکار کرتے تھے. لم یلبسوا نہیں وہ ٹھہرے, وہ کہیں گے کہ نہیں وہ ٹھہرے الا مگر ساعتن ایک گھڑی من نہار دن کی. وہ کہیں گے ہم تو دنیا میں صرف ایک دن کچھ گھڑی ٹھہرے ہیں. جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کم فی الارض عدد سنین, تم زمین میں کتنے سال ٹھہرے ہیں, سالوں کی کتنی گنتی ٹھہرے ہو. تو کہیں گے قالوا لبثنا یوما او بعض یوم, سارے کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حساب ٹھہرے ہیں. حالانکہ طویل ترین عمر پائی ہے, 60-70 سال گزارے ہیں, لیکن وہ ایسے ہی لگے گا جیسے پلک جھپکنے کی طرح. ان کی زندگی کا موقع وقت ختم ہو گیا اور وہ اللہ کے حضور جا پہنچے, پتہ ہی نہیں چلے گا. ایسے ہی زندگی ہماری بھی گزرتی چلی جا رہی ہے, اس لیے ہم فکر کریں. اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کہیں گے کہ ہم دن کی ایک گھڑی ٹھہرے. بلاغن یہ تو پہنچا دینا ہے, یہ جو پیغام ہے یہ تو پہنچا دینا ہے. فحل سو نہیں یو ہلاک کیا جائے گا الا سوائے القوم الفاسقون نافرمان لوگوں کے. اللہ رب العزت نافرمان, ظالم, فاسق, فاجر ان کے علاوہ کسی دوسرے کو تباہ نہیں کرے گا. وہ باقی تو اللہ کی مہمان, اللہ کی مہمانی میں آئیں گے, اللہ ان کا مہمان میزبان ہوگا, وہ اللہ کے مہمان ہوں گے, اللہ ان کی مہمان نوازی کرے گا. تباہ کون ہوں گے؟ فحال یہلک الا القوم الفاسقون, نافرمان لوگ, ظالم اور کافر لوگ ہی جو تباہی کا سامنا کریں گے. اللہ ہمیں ایسی تباہی سے محفوظ رکھے.